ساتھ فرمایا ہے دوسری آیت میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے یہ مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی نے بھیجے ہیں اپنے رسول، بھیجا ہے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، نہیں کھاؤں گا تم لے جاؤ۔ ارے میری بس کی بات کہاں سے؟ چلو تو میں ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ سب ثابت یہ کر رہے ہیں کہ میلاد جو ہے نا، میلاد شریف قرآن و حدیث و اقوال فقہ پیغمبر و علماء وغیرہ ان سب سے ثابت ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، حضور کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کا ذکر کرنا یہ میلاد خوانی ہی ہے۔ ٹھیک، یہ سب بیان فرمایا تو کہا اللہ تعالیٰ کے جو رسول پاک ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں، اور اللہ نعمتوں کے تعلق سے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے لیے نعمت ہیں، اور ان کی تشریف آوری کے چرچے کرنا چاہیے، لہذا یہی ہم کر رہے ہیں۔ میلاد میں اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں ہوتا۔ ثابت ہو گیا کہ میلاد کرنا جائز ہے، بات بالکل سیدھی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک الگ طریقے سے دلیل پیش کی ہے۔ دیکھیں، رب العالمین وہ قدرت والا ہے کہ جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ غرض یہ ہے کہ بہت سی آیات ہیں جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا ذکر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد پاک کا ذکر سنت ذکر کرنا یہ بڑی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر جماعت کی نماز میں امام ہی یہ آیت ولادت پڑھے تو عین نماز میں میرے سرکار کا میلاد ہوتا ہے، اور تم کہہ رہے میلاد منانا جائز نہیں، تو کیا نماز بھی ناجائز ہو جائے گی؟ دیکھو امام صاحب کے پیچھے مجمع بھی ہے اور قیام بھی ہو رہا ہے، پھر ولادت پاک کا ذکر بھی ہے، بلکہ خود کلمہ طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کا ذکر ہے، کیونکہ اس میں محمد رسول اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ رسول کے معنی ہے بھیجے ہوئے، اور بھیجنے کے لیے آنا ضروری ہوتا ہے نا۔ یہ بہت باریک بات بتا رہے ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہوا نا، آئیں، اور ہم ان کا چرچا کر رہے ہیں، وہ آئیں۔ اصل میلاد یہاں بھی پایا گیا ہے نا۔ قرآن نے تو انبیاء کا بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم دیکھیں آپ، حضرت مریم علیہ السلام، اس میں تھوڑا سا ٹائپنگ مسٹیک ہے، علیہ السلام ہونا چاہیے نا، تو علیہ السلام کر دیا۔ علیہ السلام کا حاملہ ہونا کتنا، مطلب سورہ مریم میں بالکل تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، اس درد سے پہلے۔ اتنا خطرناک درد ہوتا ہے ولادت کا، تو وہ کم سنی میں ہو گئی تھی حاملہ، یعنی بچپن میں ہی۔ جی معذرت، یہ آپ کو ٹوک رہا ہوں، یہ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں کر سکتے ہیں، علیہ السلام بول سکتے ہیں ان کے لیے۔ یہ بتایا تھا کہ غیر نبی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن نبی کی بیوی تو ہیں، نبی نہیں، وہ نبی کی والدہ تو ہیں، تو ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ وہ میں نے اپنے اسلاف کی ہوئی کتابوں میں دیکھا ہے، لیکن سلام اللہ علیہ یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے نا۔ جی ہاں، فی الحال مجھے اس کے بارے میں پورا بھی پتہ نہیں، کل بتا دوں گا۔ یہاں تو ویسے بھی مسٹیک ہے، علیہ ہی نہیں علیہ السلام ہونا چاہیے۔
تو کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کا ذکر، ولادت پاک کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حتیٰ کہ حضرت مریم کا جو ہے درد زہ، یعنی وہی ولادت کا درد، اس تکلیف کو پہنچ گیا کہ آپ نے یہ کہنا بھی گوارا کر لیا اور منہ سے نکل گیا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں مر کیوں نہیں گئی ہوتی اس سے پہلے۔ ولادت کا جو درد اٹھا تھا تو اللہ تعالیٰ سے شکایت، مطلب جو ہے ایک طرح سے وہ التجائیں کی، مناجات کیے کہ اتنا یہ ہو رہا ہے اور یہ کلمات نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور اس وقت بھوک بھی شدت سے، اور ولادت کے بعد وہ قومی لوگ آ گئے کہنے لگے یہ تو نے کیا کر بیٹھی تھی کھوپڑا کھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، مطلب ایک فرشتے کو بھیج کے یہ کہلوایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، اور یہ جننی، مطلب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، انہی سے پوچھ لو، یہی بتائیں گے تمہیں، مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا میں نے۔ تو پھر جو ہے لوگ ہنسے کہ میری مذاق بنا رہی تھی، 1 گھنٹے کا بچہ کیا بولے گا؟ تو کہا پوچھ تو لو تم۔ تو ان سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا بھائی کیا حال ہے، کیسے تم کیا؟ تو بتایا کہ انا عبداللہ و نبی اللہ و آتانی الکتاب والحکمت والنبوۃ، صاف صاف ہم اپنے عربی زبان میں، مطلب اس وقت کی جو زبان بولی جاتی ہے، فصیح الفاظ میں کہا صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اس وقت 2-4 منٹ یا 10 منٹ یا 1 گھنٹہ کے ہوئے ہوں گے آپ عمر، صاف صاف کہا، تب لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یہ بات عام انسانوں کی نہیں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا۔ یہ جب باتیں کہیں تو وہ سمجھ گئے کہ اب بات بالکل سیریس۔ اب دیکھیں آپ، تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تو ولادت کا تذکرہ ہوا یہاں پر قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں، اور روشن دلیل تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو تکلیف ہوتی ہو ولادت کے وقت تو سورہ مریم پڑھ کے اس کو دے دیا جائے صحیح تلفظ کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ تکلیف اللہ کے فضل سے دور ہو جاتی ہے۔ اتنی زبردست ہے ولادت کے معاملے میں، یہ میلاد کے معاملے میں یہ صورت، یہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے بھائی، اور تم بلا وجہ کی فتوی بازیاں کر رہے ہو، بتاؤ، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، فتوی بازیاں کرنا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی آپ کی۔ تو دیکھیں آپ، یہ تجربہ میرے تجربات سے یہ بات ہے نا، کیا کہ مطلب اگر کسی عورت کو ولادت کے وقت تکلیف ہے تو اس کو دے دیا جائے پانی پڑھ کے، دم کر کے صحیح تلفظات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے درد میں کچھ کمی فرمائے گا، اور اس کو بآسانی اس کے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے نارمل ہی، کہیں اسپتال وغیرہ میں نہیں جانا پڑتا ہے، ویسے تو اس کی قدرت ہے۔ پھر آگے فرمایا، ہاں پھر ان کی ملائکہ کی طرف سے تسلی پانا، پھر یہ کہ حضرت مریم نے اس وقت کیا غذا کھائی، یہ بھی تذکرہ قرآن پاک میں، پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم سے تخاطب فرمانا، یعنی کہ کلام فرمانا، حتیٰ کہ سب ہی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہی تو میلاد خوانی ہے، یعنی قرآن میلاد خوانی کر رہا ہے تو ہم کچھ ہٹ کر رہے ہیں، یہ بتاؤ آپ جو خرافاتیں پیدا کر رہے ہو آپ لوگ، تو یہ کیا قرآن سے ملتحق ہے؟ بالکل قرآن سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ہم نے کچھ قرآن سے ہٹ کر کیا ہو تو بتایا۔ حضرت آمنہ خاتون نے ولادت پاک کے وقت فلاں فلاں معجزات دیکھے، پھر یہ فرمایا اس طرح حوران بہشتی آپ کی امداد کو آئیں، یہ بھی فرمایا کہ جو حوران مطلب حوروں کی جمع ہے، بہشتی مطلب جنت کی حوریں آپ کی ولادت کے وقت، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی مدد کے لیے آئی حوریں،
کہ کہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف تو نہیں رہی کچھ، یہ سارے معاملات تھے۔ حیرت میں تھی کہ میں کس بچے کو جنم دے رہی ہوں۔ پھر کعبہ معظمہ میں آپ کعبہ معظمہ کو دیکھیں، کعبہ شریف بیت اللہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو سجدہ کیا۔ یہ پتہ نہیں کس کا کہاں سے فونٹ ہے چھپی ہوئی یہ کتاب، سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا تصرف کیا ہوا، اتنا تھوڑی کیا جاتا ہے کتاب میں۔ کہیں آمنہ خاتون ہے صرف، تو کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہیں علیہ السلام کی جگہ علیہ السلام ہے۔ پتہ نہیں لوگ بلا وجہ چھاپنے چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کتنا کہاں تک التحاق، کہاں تک جو ہے تصرف کر سکتے ہیں کتاب میں، سب گڑبڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، دیکھ لیں گے ابھی وغیرہ وغیرہ۔ وہی قرآنی سنت ہے، یہ سب قرآنی سنتیں ہیں، یہ سب باتیں ہے نا، یعنی قرآن سے ثابت ہے، قرآنی راستے ہیں۔ اس طرح قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی شیر خواندگی یعنی کہ بچپن اور ان کی پرورش اور ان کا چلنا پھرنا، سب کچھ مدین میں رہنا، وہ سب کچھ بیان فرمایا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جانا یہ بھی بیان فرمایا۔ سورہ قصص اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، ان کی بیٹیوں سے نکاح ہونا یہ بھی بیان فرمایا، وہاں رہنا اور ان کی بکریاں چرانا، ان کا نکاح یعنی بیٹیوں سے ان کو نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا۔ یہی باتیں میلاد خوانی میں ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر کے ہم کچھ بیان ہی نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کی جاتی ہے۔ میلاد خوانی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ مدارج النبوہ یا مدارج النبوہ میں ذکر ہے کہ سارے انبیاء یعنی سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو رسول پاک کی تشریف آوری کی خبریں سنائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقولہ قرآن نے نقل فرمایا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے، میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ وہ رسول ایسے ہوں گے میرے بعد جو آئیں گے، ان کا نام ہوگا احمد، یعنی آسمانوں میں احمد اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام پاک احمد ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بچوں کے نام پیدائش کے ساتھ میں روز ماں باپ رکھتے ہیں، مگر ولادت پاک مآب، دیکھیں آپ، ولادت پاک مآب سے پہلے 570 سال پہلے مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ، ہوگا نہیں فرمایا، ہے، ان کا نام احمد ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا۔ کب رکھا؟ یہ تو رکھنے والا جانے۔ یہ بھی میلاد پاک میں ہے، صرف اتنا فرق ہوا کہ یہ بات بھی جو ہے میلاد پاک میں ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ذکر فرمایا نا میلاد پاک کا۔ ذکر کیسے فرمایا؟ نام کب رکھا جاتا ہے؟ میلاد کے بعد۔ پتہ یہ چلا میلاد کے بعد، یعنی میلاد کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز فرما دیا میلاد سے پہلے۔ میلاد مطلب ولادت سے پہلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب دیکھیں، صرف اتنا فرق یہ ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجمعوں میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے، ہم اپنے مجمعوں میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے اور لے آئے، بس اتنی بات کا فرق ہے۔ فرق ماضی اور مستقبل کا بات یہ کی ہے، یعنی تشریف لانا ثابت ہوا۔ میلاد انبیاء کی سنت سے ثابت ہے۔ رب تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ قل نہیں قل ہے۔ آگے دیکھو اس کا ترجمہ کہ اے حبیب پاک، اللہ کے فضل، بلکہ اس کا ترجمہ عام تخاطب سے فرما لیجیے گا، عام انسان سے، یعنی اللہ کے فضل اور رحمت پر خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشیاں منانا حکم الہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے، اور حضور پاک مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کا فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، ان کی ولادت پر خوشی منانا اس آیت پر عمل کرنا ہی ہے، چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے، ہر جائز خوشی اس میں داخل ہے، لہذا محفل میلاد کرنا، وہاں کی زیب و زینت سج دھج وغیرہ سب کچھ باعث ثواب ہیں۔
اگلی دلیل ہے مواہب لدنیہ اور مدارج النبوہ وغیرہ، ان میں ذکر ولادت میں لکھا ہوا ہے شب ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خد ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ کیسا ہے، کچھ بھی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنا تصرف کیا ہوا ہے کتاب میں، اندر کتاب کے اندر اتنا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ والسلام عرض کیا، ہاں ازلی راندہ ہوا شیطان، کیا ہے یہ؟ اچھا یہ اردو ہی لکھی ہوئی ہے، ہاں ازلی راندہ شیطان ہوا نہیں ہوگا، یہاں راندہ کا خود معنی ہوا ہوتا ہے، راندہ شیطان رنج و غم میں بھاگا بھاگا پھرا، ازلی راندہ مطلب ہمیشہ سے دھتکارا ہوا، ہمیشہ سے دھتکارا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی دھتکار دیا تھا اپنی بارگاہ میں، تو وہ بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، بھاگا بھاگا پھر رہا تھا شیطان، یہ بھاگا بھاگا پھرنا یہ شیطان کا کام ہے، بھاگا بھاگا، یہ قدیم اردو ہے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ تو یہ پہلے کی اردو، اصل میں پہلے کی 50 سال پہلے کی اردو میں اور اب کی اردو میں بہت فرق ہے، آپ پہلے کے خطوط دیکھیں، ان لوگوں نے جو مطلب قائدین ہیں، انہوں نے جو ایک دوسرے کو خط لکھے ہیں، محرک آزادی، محرکین آزادی، جنگ آزادی، ان کے خطوط آپ پڑھیں گے تو کتنی عجیب سی اردو، ہمارے جو علماء ہیں چونکہ وہ عربی سے وابستہ رہے، فارسی سے بھی وابستہ رہے، تو ان کی جو ہے اردو میں نکھار آتا رہا، جیسے کہ امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے، حضور اعلیٰ حضرت کی فتح رضویہ شریف میں تو زبردست آیا ہے، سبحان اللہ، اس زمانے میں اس طرح سے اردو، جبکہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایسی اردو بولی جاتی تھی کہ مطلب آپ اس زمانے کے اور علماء کی تو اردو وہ کتاب پڑھیں آپ تو ایسا لگے گا کہ مطلب عجیب سا ہی، مطلب بہت زیادہ عجیب اردو، اس وقت عجیب نہیں، وہ زمانے کے لحاظ سے بالکل درست تھی، اب چونکہ ڈیولپ ہو گئی۔ بہر کیف، بھاگا بھاگا پھرنا یہ شیطان کا کام ہے، فعل مطلب کام، اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کا کام کریں یا شیطان کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ شب ولادت انہی کا شعر ہے، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جانو مال قربا، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ہے یہ اسی میں ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، یہ انہی کے اشعار ہیں، نثار تیری چہل پر، یہ بہت مشہور زمانہ شعر ہے، انہی کا حضرت کا ہی دیوان سالک میں موجود ہے۔ اب پانچویں دلیل سنو، خود رسول پاک نے مجمع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کے اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے، جس سے معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنا سنت رسول ہے، سنت رسول بھی ہے، چنانچہ مشکات کی آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں، ایک باب ہے فضائل سید المرسلین، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، شاید حضور تک خبر پہنچی تھی کہ بعض لوگ ہمارے نسب پاک پر تان کرتے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، فقال من انا، کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں، سب نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور عبداللہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہم کو بہتر مخلوق میں سے بنایا، یعنی ہم اشرف المخلوقات ہیں، پھر ان کے دو حصے کیے عرب اور عجم، ہم کو ان میں سے بہتر یعنی عرب میں پیدا کیا، عرب بہتر ہیں عجم سے، عجم ہے لیکن عرب اللہ کے یہاں بہت بہترین درجہ رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے، اکثر انبیاء علیہ السلام عرب، خطہ عرب میں ہی جلوہ گر ہوئے، اب اگرچہ سیریا الگ ہو گیا ہے لیکن وہ سب عرب کا خطہ تھا،
پھر عرب کے چند قبیلے فرمائے، ہم کو ان کے لیے، ہم کو ان میں بھی بہتر میں پیدا فرمایا، یہ بہتر دنیاوی لحاظ سے ہے نا، قریش میں، پھر قریش کے چند خاندان بنائے، ہم کو ان میں بھی بہتر خاندان میں بنایا پیدا کیا، یعنی بنی ہاشم، بنو ہاشم ہیں ہم۔ پھر اسی مشکات کی اگلی حدیث میں ہم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ ہم پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور ہم حضرت ابراہیم کی دعا ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، یا ربی، کیا ہے وہ ایک آیت ہے پہلے پارے کے آخری صفحے میں، انشاءاللہ کل وہ آیت سناتا ہوں ابراہیم کی دعا کیا ہے انشاءاللہ، اور چھٹی دلیل کل ہوگی حضرت ابراہیم نے کس طرح سے دعا مانگی تھی۔ امید کرتا ہوں آواز آئی ہوگی، ہے نا؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ جی حضرت۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ